تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راروی ہے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جو گزشتہ چند دنوں سے چل رہی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، ان میں ابتداءً کچھ امور کے کرنے کا حکم دیا تھا، اور آج جو آیت تلاوت کی گئی اور جو گزشتہ کل آیت تلاوت کی گئی تھی، یہاں سے ان امور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، روکا ہے کہ وہ کام کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ چنانچہ کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فقر اور فاقے اور تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے گلا گھونٹ کر مار دینا یا ایسی ادویات استعمال کرنا کہ جس سے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی گرا دیا جائے یا مار دیا جائے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، تم رزق کے ڈر سے ان کا گلا مت گھونٹو، ان کو موت کے گھاٹ مت اتارو۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً ان بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز سے مسلمانوں کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ جس چیز سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت معاشرے میں پوری دنیا میں جو ظلم اور تشدد اور عذاب کی مختلف شکلیں پیدا ہو رہی ہیں یا رونما ہو رہی ہیں، ان کے جو بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب بدکاری اور زناکاری کا عام ہو جانا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے قریب پھٹکنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ ایسے اسباب کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، وہ گانا بجانا، اس کے علاوہ جتنی یہ انٹرنیٹ کی سویدھائیں ہیں، اس کے راستے ہیں، وہ سارے کے سارے زنا کے چور دروازے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے انسان بے حیائی اور زنا تک پہنچتا ہے۔ بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے
حیا والا بنایا ہے اور فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ اور ٹہنی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ تو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، شرمیلے تھے۔ تو جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کسی بھی گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ ایک صحابی کے تعلق سے روایت ہے کہ وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ تو صحابہ کرام نے اس صحابی کو کوسنا شروع کیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع کی، اشارے سے روکنا چاہا کہ آپ یہ کیا بول رہے ہو، کس چیز کی اجازت طلب کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان سے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں یا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کی پھوپھی یا آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ بھی آپ یہ فعل کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی یا کسی کی خالہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی نفس کو قتل مت کرو کہ جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، مگر یہ کہ اس کو قتل کرنے کا شرعی حق حاصل ہو۔ شرعی حق کیا ہے؟ کہ ایک یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد مرد یا عورت ان میں سے کسی نے زنا کر لیا تو اس اعتبار سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ شکلیں ہیں کہ ان شکلوں میں شریعت نے اجازت دی ہے قتل کرنے کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی حکومت کے اعتبار سے ہیں، جہاں پر شرعی قوانین کا نفاذ ہو، ورنہ اپنی مرضی سے کسی کو کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر قتل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو آدمی ظلماً قتل ہو گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے اختیار رکھا ہے، لہٰذا وہ قتل میں حد تجاوزی نہ کرے۔ یعنی جیسے کسی کو ظلماً قتل کر دیا گیا، اب اس کے ورثاء کو اختیار ہے کہ جس کسی نے اس کو قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن اس قتل کرنے میں حد تجاوزی نہ کی جائے، جیسے اس کو قتل کیا گیا ہے ویسے ہی قتل کیا جائے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یقیناً اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آج جو معاشرے میں ایک ظلم اور ناانصافی کا دورہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا جاتا ہے تو بھی کوئی عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرا بھی نمٹارا نہ کر دیا جائے۔ اگر میں نے، اور قتل کرنے والے عموماً ظالم لوگ ہوتے ہیں اور
ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کے لیے رحم نہیں ہوتا، گنڈے ہوتے ہیں، بدمعاش سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی تو کل میرا نمبر بھی لگ جائے گا۔ تو اس ڈر سے گواہی سے رک جانا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک مظلوم کا قتل ہو جائے اور سب کے سب اس چیز کو خاموشی کے ساتھ ہضم کر جائیں، اس کا چرچا نہ کریں، اس کا اظہار نہ کریں، عدالت کی تک نوبت پہنچے تو اس کے لیے گواہی کے طور پر پیش نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جب ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو اس ظلم کرنے والے کے ساتھ جو لوگ خاموشی سے تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی اس ظلم میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے معجزہ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونٹنی معجزے کے طور پر دی تھی۔ تو اس اونٹنی کو قتل کرنے والے 4 لوگ تھے، لیکن باقی والے خاموش رہے، تماشائی رہے، انہوں نے ان کو روکا نہیں، اس لیے پوری کی پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔